میرے سخن پہ تو دادے سخن نہیں دیتا، میرے سخن پہ تو دادے سخن نہیں دیتا، تیری طرف میرا قرض ہنر نکلتا ہے۔ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ میرے عقب میں یہ آپ جو اسماء حسنہ اور اس کے ساتھ آیات اور کیلیگرافی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی فیملی سے، ایسے یوں میں کہوں کہ ایک ایسا خاندان جن کے ہاں روایت میں نہیں، رگوں میں فن، علم اور روشنی جو ہے، زندگی جو ہے اپنے بھرپور لوازمات کے ساتھ دوڑتی دکھائی دیتی ہے۔ نسل در نسل یہ کام جو ہے ان کے ہاں دکھائی دیتا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں، ان کا کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اپنی اگلی نسلوں کو یہ کیسے کام منتقل کر رہے ہیں، اس سب پہ اب ان سے ملتے ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سخن کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ تو آئیے ملتے ہیں مختار بھائی سے اور ان کی فیملی سے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا، ایک بہت ہی باصلاحیت فیملی سے میں آپ کی آج ملاقات کروانے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ آج سخن ٹی وی کی اصل وارثہ ہماری بیٹی سخن موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے باصلاحیت اور بڑے شاندار شاعر اور خطاط ہمارے بڑے بھائی محمد مختار علی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ مختار بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عنایت۔ اور سخن کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد جمال محسن صاحب، آپ آرٹ پوائنٹ اسکول آف کیلیگرافی اینڈ فائن آرٹس کے سی او ہیں، اور مختار بھائی کے بڑے بھائی بھی ہیں، اور کیا ہی خوبصورت شخصیت ہیں۔ جمال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ عنایت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغاز ہی آپ سے کرتے ہیں، اور جاننا چاہوں گا کہ اب تک کیلیگرافی کے حوالے سے، چونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور اس حوالے سے ناواقف ہوں، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے نہایت ادب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو ورکنگ ہے آپ کی آغاز سے لے کر اب تک، ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب، آپ کے بزرگ جو ہیں، ایک بہت بڑا نام، ان کے حوالے سے بھی کچھ آپ ابتدائی کلمات کہیں تاکہ ہم اور ہمارے جاننے والے کیلیگرافی کے ایک ایسے گھرانے سے واقف ہو سکے، خطاطی کے ایک ایسے گھرانے سے ماشاءاللہ واقف ہو سکیں جو نئی نسل تک ابھی نہیں پہنچا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد گرامی ابن کلیم احسن نظامی، ان کا خطاطی میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ تقریباً کچھ 700 سال کے بعد ایک نیا خط انہوں نے خطاطی کو دیا، اور بڑا خطاطی کے حوالے سے ان کی خط رانا جس کا نام ہے، اور خطاطی پر ان کے خط رانا پر بہت زیادہ کام کیا انہوں نے، اور خط رانا بین الاقوامی سطح پر اس نے شہرت۔ والد مرحوم ابن کلیم احسن نظامی نے تقریباً کوئی نصف صدی پر محیط ان کا کنٹریبیوشن ہے خطاطی کے حوالے سے، اور ہم بچوں کو انہوں نے بچپن سے ہی خطاطی کی تربیت کی طرف گامزن کیا، اور تقریباً ہر ایک نے کچھ اپنا ہی ایک اسلوب جو ہے وہ خطاطی کا وہ اپنایا، جس میں آپ کا ماسٹر خط کوفی ہے؟ جی ہاں، میں نے خط کوفی میں الحمدللہ کام شروع کیا، اور والد صاحب کی زندگی میں ہی ان سے اصلاح لی خط کوفی کے حوالے سے، اور اس حوالے سے میرے بنیادی استاد جو ہیں وہ میرے والد ہی ہیں خط کوفی کے حوالے سے۔ جی ہاں، اور خط کوفی پر الحمدللہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ نمائشوں وغیرہ میں حصہ لیا، اور انعامات اور اعزازات حاصل کیے۔ یہ کوئی قریباً 2 سال پہلے مصر میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل خطاطی پہ ایونٹ ہوا، جس پہ پاکستان سے مجھے سلیکٹ کیا گیا، اور ایک اور آرٹسٹ ہیں ان کو، اور باقاعدہ انہوں نے پھر گولڈ میڈل اور اعزازات وغیرہ جو ہے نا وہ ہمیں
دی ہے. ماشاء اللہ. اچھا اب سخن سے تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے پہلے مختار بھائی. جی. مختار بھائی سخن بہت باصلاحیت ہے، ہماری بیٹی ماشاءاللہ، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. آمین. جیسا کہ بزرگوں کے حوالے سے بھائی جان نے بتایا، تو ان کی جیسے خط کوفی جو ہے وہ سرکہ ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ عالمی سطح پہ بھی بہت سے خط جو ہیں ان کے وہ ماہر سمجھے جاتے تھے، اور سعودی عرب میں بھی بالخصوص ان کی کوئی اسپیشلٹی رہی ہے. یہ اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے. جی جی بالکل. اصل میں جب میں سن 2000 میں اپنی خطاطی کے ہی پیشہ ورانہ ایک تسلسل میں وہاں گیا، تو میں نے ایک ٹرکش کمپنی میں ایز اے خطاط اور گرافک آرٹسٹ 16 سال کام کیا، جس میں رہ کر مجھے مکہ کلاک ٹاور اور حرمین اور اس کے علاوہ OIC کی جدہ میں بلڈنگ ہے، اس میں کام کرنے کا موقع ملا. تو ظاہر ہے کہ بطور خطاط جب میرے فیملی سے ریلیٹڈ میرے والد صاحب اور بھائی صاحبان اور دیگر شخصیات کا تعارف ہوا، تو والد صاحب کا تو دنیا میں پہلے سے نام جو ہے وہ معروف تھا. تو میں نے سوچا کہ سعودی عرب میں پاکستان کے خطاطوں کی ایک نمائش کی جائے، تاکہ وہاں کے جو عرب خطاط ہیں وہ پاکستان کے خطاطوں سے آگاہ ہوں. تو الحمدللہ پاکستانی کونسلیٹ کے ساتھ مل کر وہاں 2 بڑی ایگزیبیشنز مختلف یعنی ادوار میں وہ کرنے کا موقع ملا، اور اس میں والد گرامی ابن کلیم احسن نظامی وہاں تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ خط رانا کا وہاں پر ایک بڑا بھرپور تعارف ہوا، اور انہوں نے وہاں مختلف لائیو ورک شاپس میں حصہ لیا، اور جب وہ خط وہاں لکھا تو لوگوں کے لیے اس میں ایک خاص قسم کی انفرادیت اور جمالیات تھیں جو کہ وہ بڑی پسند کی گئی. اور واپسی پر پھر انہوں نے آ کر ایک سفر نامہ بھی اس ماحول کا اور خطاطی کی نمائش کا اور جو حرمین کی زیارات تھیں اس کے حوالے سے تحریر کیا، سفرۃ طیبہ کے نام سے. وہ سفر نامہ بڑا معروف ہے الحمدللہ. واہ 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 واہ. تو سخن بیٹا کیا کرتا ہے جناب؟ آپ بتائیں، آپ کیا کچھ کر رہی ہیں اپنے ابا اور چاچا سے سیکھ کر؟ میرا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں میں آرٹ اور اسکیچنگ کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. اچھا، کس نام سے ہے؟ آرٹیکا. تو اسکیچنگ کب آپ نے کرنا شروع کی؟ یہ میں نے پچھلے سال جولائی میں ہی میں نے یوٹیوب چینل کریٹ کیا، پھر میں نے اسکیچنگ سٹارٹ. چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہیں، تو آپ کو زیادہ انٹرسٹ کیسے اس طرف ابا لے کر آئے، یا خود ان کے کلرز پینٹنگز چیزیں دیکھ کر آپ کو شوق ہوا کہ میں بھی انوالو ہوں؟ خود ہی شوق ہوا ان خود ہی کی. شوق ہوا. اچھا، میں نے سنا آپ شعر بڑے اچھے پڑھتی ہیں، کیسے پڑھتی ہیں ذرا سنائیں. کوئی ایک شعر سناؤ بیٹا. میرے سخن پہ تو دادے سخن نہیں دیتا، میرے سخن پہ تو دادے سخن نہیں دیتا، تیری طرف میرا قرض ہنر نکلتا ہے. یعنی ابا آپ کے فیوریٹ شاعر ہیں. جی. واہ واہ واہ. اچھا، اسکیچنگ میں کس کو فالو کرتی ہیں زیادہ، یا خود ہی اپنی طرف سے کوئی اسٹائل بنا رہی ہیں؟ اپنی طرف سے ہی کوئی اسٹائل بنائے. اچھا اچھا. ابھی تک کتنے اسکیچز بنا لیے ہیں آپ؟ 100 سے اوپر ہوں گے. بہت اچھا. اور 100 ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں آپ نے؟ نہیں، 200 سے زیادہ. 200 سے بہت زیادہ اچھا. اپلوڈ کر دی ہیں. ناظرین، اسکرین کے اوپر جو ہے یہ آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری سخن بیٹی کا جو ہے چینل ہے، اس کو لازمی یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکیچنگ سکھاتی بھی ہیں ملتان میں. جی. کیسے سکھاتی ہیں؟ ہاں جی، میں بابا کی جو گیلری ہے ملتان آرٹ گیلری، اس میں کافی بچے آتے ہیں جن کو میں اسکیچنگ اور آرٹ سکھاتی ہوں. اور اب فرسٹ سمر کیمپ ختم ہو گیا، اب سیکنڈ سمر کیمپ میں میں سکھاؤں گی بچوں کو اسکیچنگ اور آرٹ. واہ. خوب. آپ خود کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ میں 6 کلاس میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جمال بھائی، اب چونکہ آپ اسلام آباد آ چکے ہیں، ذرا جو ہمارے دیکھنے والے دوست جو سیکھنا چاہتے ہیں یا گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اور وہ اسکول بھی جو آپ کی بکس جو آپ نے سلیبس بنایا ہے، ذرا اس حوالے سے جاتے جاتے ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں. جی، ایسا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے جو ہمارا رائٹنگ ٹول ہے اس کو چینج کر لیا ہے. جو بیسک ٹول تھا ہمارا انک پین تھا، تو اس کی جگہ بال پوائنٹ نے لے لی ہے. بال پوائنٹ جو ہے اس نے ہماری رائٹنگ پہ بہت برے اثرات مرتب کیے ہیں. یعنی جن کا ہینڈ رائٹنگ تھوڑا خراب ہو اور وہ بال پوائنٹ استعمال کریں تو وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. برکت ڈلے گی. جی ہاں.
اور اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے مطلب 2-4 اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں بال پوائنٹ یوز کرنے کے، لیکن ہم بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو بیسک ٹولز ہیں رائٹنگ کے ان کی طرف لے کے آئیں. اور میں نے تقریباً 30-35 سال کی جو میری محنت ہے ہینڈ رائٹنگ اور خطاطی کے حوالے سے، تو اس کو میں نے کمپائل کیا ہے ایک سیریز کے جو ہے نا مرتب کر کے. ایک میری خوبصورت لکھائی کے نام سے ہینڈ رائٹنگ سیریز ہے. 30-35 سال کی جو میری محنت ہے ہینڈ رائٹنگ امپروومنٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کی، جو میں نے ان پہ محنت کی ہے، تو اس کا نچوڑ ایک میں نے ہینڈ رائٹنگ سیریز مرتب کی ہے. وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں بھی ہینڈ رائٹنگ کا ایشو ہو اسٹوڈنٹس کو، تو یہ سیریز پہنچتی ہیں. یہ ہے خوبصورت لکھائی کے نام سے. یہ اردو کا میرا جو ہے نا یہ سلیبس ہے کمپلیٹ، مکمل 5 پارٹس پر مشتمل یہ رائٹنگ سیریز ہے. اور یہ اتنی آسان ہے کہ میں نے پوائنٹ ٹو ڈائریکشن الفابیٹ کی فارمیشن جو ہے وہ فزیکلی بریف کر دی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے نا کلاس 1 کا بچہ گھر میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے اس سے اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروو کر سکتا ہے. یہ اس کے 5 حصے ہیں. اسی طرح پھر یہ انگریزی کی ہے رائٹنگ سیریز. یہ دیکھیں، یہ مائکرسو رائٹنگ کے نام سے. یہ اس کے بھی اسی طرح 5 حصے ہیں. اس میں یہ دیکھیں، یہ میں اگر آپ کو کھول کے دکھاؤں، یہ میں نے الفابیٹ کی یہ فارمیشن جو ہے نا یہ کمپلیٹ اسٹوڈنٹس کو پوائنٹ ٹو ڈائریکشن یہ بتائی ہے تاکہ وہ اس سے گھر میں بیٹھ کے اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروو کر سکیں. یہ سلیبس جو ہے بہت آسان سلیبس ترتیب دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو، ایجوکیشن کی کسی بھی سٹیج پہ ہو یا عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، تو وہ اگر وہ چاہیں کہ اپنا ہینڈ رائٹنگ امپروو کریں تو یہ ہماری رائٹنگ سیریز بہت ہیلپ فل ہے ان کے لیے. واہ واہ واہ، خوب. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے. اور جو دوست دیکھ رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کمنٹ سیکشن میں جو پہلا کمنٹ ہے وہاں پہ یہ پن ہوا ہوا ہے سر کا نمبر اور ایڈریس بھی، وہ رابطہ کر سکتے ہیں. مختار بھائی، جاتے جاتے آپ پلیز بتائیے گا اپنی آرٹ گیلری کے حوالے سے، اور پاکستان میں اب چونکہ آپ مستقل مقیم ہیں تو اپنی ورکنگ کے حوالے سے. جی، جب میں پاکستان منتقل ہوا آج سے کوئی 5 سال پہلے، تو میں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہمارے ہاں جو آرٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ ہے یا آرٹ کے فروغ کے حوالے سے ایک جو ماحول ہے وہ کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں لوگ جو ہے آپس میں اس طرح کی ڈسکشن کر سکیں اور آرٹ کے فروغ کے حوالے سے ان میں کوئی شوق ہو. تو میں نے یہ شوق بیدار کرنے کے لیے ملتان آرٹ گیلری کا قیام عمل میں لایا، اور کمشنر ملتان مسٹر عامر خٹک صاحب نے گزشتہ سال اگست میں اس کا افتتاح کیا. اور اب سال ہونے والا ہے ہماری ملتان آرٹ گیلری کو، تو اس کے تھرو ہم نے ڈی ایچ اے ملتان میں اور ملتان کی مختلف جو بڑی سوسائٹیز ہیں ان میں آرٹ کے بڑے بڑے جو انٹیریئر کے حوالے سے فن پارے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے تخلیق کیے ہیں. اور اب بھی آنے سے پہلے، یہاں میں اسلام آباد آنے سے پہلے ملتان میں جو ایس ایس پی آفس ہے اس کی میں نے انٹیریئر ڈیکوریشن کی ہے، اور اس میں بڑے خوبصورت فن پارے جو ہے وہ وہاں لگائے گئے ہیں. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملتان میں آرٹ کے حوالے سے ہر وقت کوئی نہ کوئی سرگرمی رہنی چاہیے. تو ہمارے جو بھی دوست باہر سے تشریف لاتے ہیں، محض خطاطی نہیں بلکہ ادب کے حوالے سے، شعر و سخن کے حوالے سے، اور آرٹ بھی اگر ملتان میں ریکارڈ کرنے آئے وہاں کے ادبا شعراء کو اور آپ کو، تو موقع ملے گا؟ نہیں، بالکل ملتان آرٹ گیلری حاضر ہے، اور اس میں ہمیں خوشی ہوگی کہ مختلف جو بڑے آرٹسٹ ہیں مختلف شعبوں سے وابستہ، ہم ان کو وہاں بلائیں گے، اور سخن ٹی وی اور سخن مختار جو ہے انشاءاللہ وہ اس میں میزبانی کریں گے، اور وہاں بڑی شخصیات کے یقیناً انٹرویوز ریکارڈ کیے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا وقت دیا. دوستو، باصلاحیت لوگوں سے ملنے کا سلسلہ جاری ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.